عمر صاحب. ہاں جی ساحل بھائی. اچھا عمر صاحب, یہ تم لوگوں کی کیسی بات ہے کہ ایک سمجھدار انسان تو یہ بولے گا کہ بھائی اگر اس میں گندگی ثابت ہو جائے, میں تو ایک صاف ستھرا مذہب کو میں فالو کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر کوئی اس میں گندگی ثابت کر دے تو میں اس سے باہر نکل جاؤں گا. یہ اتنا اسٹیٹمنٹ بولنے میں تم لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ساحل بھائی ہم نے اسلام کا مطالعہ کر کے رکھے ہوا ہے, اسلام کی تقریباً تفاسیر احادیث کا مطالعہ کر کے رکھے ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے, اور جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک پاکیزہ مذہب ہے تو ہم ایسا کیوں کہے کہ اگر کوئی ثابت کر دیں گا تو ہم چھوڑ دیں گے؟ یہ تو غلط بات ہے. اچھا, مطلب آپ کی تحقیق جو ہے مکمل 100% ایک دم تحقیق مکمل ہو گئی ہے کہ صاف ستھرا مذہب. الحمدللہ کافی. قرآن پاک کی آیتوں کے حساب سے بھی, قرآن پاک کی آیتوں کے حساب سے بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حساب سے بھی تقریباً. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ عمر صاحب, یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی ایسا آیا ہے, حالانکہ آپ سے کئی بار بات ہو چکی ہے, ہم کو تو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ آپ کو کچھ نالج بھی ہے, لیکن چلو آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ عمر صاحب, اور چونکہ آپ جانتے بھی ہیں اسلام کو, یہ 3 ہفتے سے میں اس سٹریم کو کر رہا ہوں اور مجھے ایک جواب نہیں مل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ امی عائشہ, چھوٹی امی عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ, تمہارا رب جو ہے, رسول اللہ سے کہتی ہے تمہارا رب تمہاری خواہشوں کو پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے. یہ لیکن یہ میں آپ کو حدیث کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں. یہ آ گئی حدیث, ٹھیک ہے. اب آپ کو عربی اگر آتی ہے تو ذرا یہ لاسٹ والی لائن پڑھ دیجئے آپ یہاں سے. ایک سیکنڈ ساحل. ہاں ارے یار یہ ہاں زوم کر دیا. اور زوم کروں؟ نہیں بس میں نے خود کر دیا. اوکے, ارے ایک منٹ رکو. ہاں یہ لاسٹ لائن پڑھ دے جناب, آپ کو تو عربی بھی آتی ہوگی. قلت ما ارى ربك الا ان يسارع في هواك. ہاں بیچ میں سے کھا لیا آپ نے ایک ورڈ. نہیں قلت ما ارى ربك الا يسارع في هواك. ہاں فی ہواک ہے جی, کیا مطلب ہے اس کا ساحل بھائی؟ الحمدللہ عربی میں اتنا ماہر ہوں کہ میں آپ کو یہ پوری آیت کا ترجمہ کر کے دکھا سکتا ہوں. یہ آیت ہے جو ابھی پڑھا ہے, وہ آیت ہے. سوری میرے منہ سے آیت نکل گئی, اس پورے ورڈ کا, اس حدیث کا. ہاں میرے کو پہلے یہ ایک لائن کا ترجمہ پہلے بتا دے کہ یہ حدیث یہ کیا کہہ رہی ہے. یہ آپ نے جو ابھی کہا نا, آپ وہ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشوں میں جلدی کرتا ہے, خواہشوں کو پوری کرنے جلدی کرتا ہے. جی, یہ حضرت چھوٹی امی عائشہ کو ایسا کیوں لگتا تھا؟ ہلو, ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی امی عائشہ کو ایسا کیوں لگتا تھا؟ یہ تھوڑا حدیث کا جو لاسٹ والا ٹکڑا ہے نا ساحل, اس کو ذرا اوپر لو نا, تاکہ حدیث اگر ہم پوری پڑھیں گے تو بات کھل کے سامنے آئے گی. اچھا چلو, آپ پوری حدیث پڑھنا چاہتے, مطلب آپ تو کہے کہ آپ نے سارا مطالعہ کر لیا, آپ کو تو معلوم ہوگا. نہیں وہ تو بالکل بات صحیح ہے نا, لیکن آدمی جب پوری بات کبھی بتائے پڑھا گا نہیں تو. تھا کہ امی عائشہ نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بھیانک بات کی ہے, چھوٹی امی عائشہ نے. بالکل بھیانک نہیں, بالکل. بخاری تو پوری پڑھ کے بیٹھا ہوں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ. تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ چھوٹی امی عائشہ نے ایسا کیوں کہا تھا رسول اللہ کے بارے پوری میں؟ مکمل تفسیر تو میں دماغ میں لے کے فی الحال نہیں گھوم سکتا نا, آپ ذرا اوپر لے لو اس کو, مجھے یاد آ جائے گا, بے فکر رہو. اچھا چلو کوئی مشکل نہیں یار, آپ کے لیے ہم وہ بھی کر دیں گے. اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں. چلو اتنا تو کنفرم ہو گیا کہ اس میں یہ بات بالکل لکھی ہوئی ہے کہ چھوٹی امی عائشہ کہتی ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہشوں کو پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے. جی, یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے حدیث؟ یہاں سے, ہشام عن عائشہ, ہاں یہاں سے پڑھیے, یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. نہیں میں پوری حدیث پڑھ کے بتا سکتا ہوں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغار على اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقول اتهب المرأة نفسها فلما انزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك
قلت ما أرى ربك إلا أن يسارع في هواكم قد تم جی كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی ابھی حدیث بھی آپ کو بتا دیا. جی کیوں کہہ رہی تھی امی چھوٹی امی عائشہ اس طریقے سے؟ ساحل بھائی حدیث کا پس منظر ایسا ہے کہ حضرت ہاں عائشہ فرماتی ہے کہ کیا کوئی عورت اپنے آپ کو ہبا کر سکتی ہے؟ ہم، ہبا والی ہبا بات کہہ آ رہی ہے نا. سکتی دیکھو ہبا والی بات آ رہی ہے. آپ دیکھو آپ نے جو ابھی جو حدیث میرے سامنے رکھی ہے ہم، اس حدیث میں اوپر جیسا ابھی ایک تھوڑا اوپر لو تاکہ میں پھر اس لفظ اوپر کا لو. بھی حوالہ دے دوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے منہ سے پھر کچھ ہاں بس بس ہاں بس. ہاں دیکھو کنتو اغار علی اللاتی کہ مجھے اغار علی اللاتی ان عورتوں سے حسد ہوتا یا میں وہ غیرت اختیار کرتی کہ جنہوں ہم، نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دیا. ہم، اب وہ اب کہہ رہی ہیں کہ حضرت عائشہ کیا کوئی عورت اپنے آپ کو ہبا کر سکتی ہے؟ ہم، کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے وہ اپنے آپ کو ہبا کر لے کہ ہم، مہر بھی نہ لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنے نکاح میں دے دے بنا مہر کے ہبا کر دے؟ ہم، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اس میں سے نازل فرمائی ہاں کہ ترجی منتشا آپ جس کو چاہتے ہیں ان میں سے بھی لی کے منتشا آپ جس کو چاہے ان میں سے ٹھکانہ دے ومنی بھی تغیتا اور جو آپ چاہیں گے ممن عزل تھا جس سے آپ عزل کرے فلا جناح علیک تو آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم. یہ آیت نازل ہوئی ازل حضرت کا عائشہ کیا رضی مطلب ہے؟ اللہ نہیں کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ ومن ابتغیت ممن عزلت. اور جس سے آپ چاہے عزل کرے الگ ہو جائے ہاں اوکے. فلا جناح علیک تو آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے. اوکے. تو یہی بات حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو ہبا کر سکتی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کا سرٹیفکیٹ بھی آیت کے اندر نازل فرما دیا. کیا تو سرٹیفکیٹ؟ حضرت سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے لیے ہبا کرتی ہے تو آیا اللہ کے رسول اس کے ایکسپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے رسول اس کو ایکسپٹ کر سکتے. تو حضرت عائشہ یہی فرماتی ہے کہ اتنے جلدی اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما کے اللہ کے رسول کو اجازت دے دی. اس میں مجھے تو کوئی مذائقہ نہیں لگتا. ساحل بھائی آپ کو کیوں لگتا ہے؟ ارے بھائی یہاں پہ عورت کو پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے دو چیز پسند ہے, ایک عطر اور دوسری عورتیں. نہیں نہیں تو بالکل یہ حدیث مجھے پتا ہے. حبیبا میری بات الیہ النساء. آپ کو بولنے کا موقع دیا نا. اچھا ٹھیک. اوکے. آپ نے یہ پوچھا نا کہ بھائی آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسا انہونی بات ہے یا الگ بات ہے. اس کی وجہ بتا رہا ہوں. رسول اللہ کو عورتوں کا شوق تھا, رسول اللہ کو عطر کا شوق تھا. اب یہاں پہ کوئی عورت جو ہے اپنے آپ کو رسول اللہ کو گفٹ کر دے اپنے آپ کو کہ لو بھائی ادھر جو ہے وہ آپ ڈنگی ڈنگی کر سکتے ہیں میرے ساتھ. تو عائشہ کہتی ہے کہ میں ایسی عورتوں کو نیچی نگاہ سے دیکھتی تھی, نیچی نظر سے دیکھتی تھی, ان کو کمتر سمجھتی تھی یا ان کو اچھی نہیں سمجھتی تھی. تو اللہ نے ایک آیت اتار دی اس کے سپورٹ میں. تو اس پہ امی عائشہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہشوں کو پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے. مطلب یہاں پہ رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ ان کو عورتیں سپلائی ہوتے جائے اور عائشہ یہ دیکھ رہی تھی, اور اسی وجہ سے عائشہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کا رب آپ کی خواہشوں کو جلدی کرنے میں گھائی کرتا ہے. کیونکہ وہ عورتوں کا پرابلم نہیں بتا رہی ہے. مطلب عورتوں کا تو یہ پرابلم بتا دی کہ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کو ہبا کرتی ہے, لیکن وہ پرابلم یہ بتا رہی ہے کہ تمہاری خواہش ہے کہ عورتیں سپلائی ہوتی جائیں. وہ عورتوں پہ بھی ڈالا ہے امی عائشہ نے, اور اس کے بعد عورتوں تک وہ تھمی نہیں بلکہ وہ رسول اللہ کے اوپر بھی ڈال دیے, کیونکہ رسول اللہ کے کیریکٹر کو امی عائشہ اچھے سے سمجھتی تھی کہ بھائی یہ تو عورتوں کا دیوانہ ہے. اس وجہ سے یہ بات رسول اللہ کا اس میں کیریکٹر ایک اچھے انسان والا یا ایک نبی اور رسول جیسا کیریکٹر نہیں نظر آتا کہ اتنی عورتیں کیوں چاہیے رسول اللہ کو. بولو میری بات ہو گئی. ساحل بھائی ہاں آپ کی بات میں نے کافی توجہ سے بھی سنی, لیکن آپ نے جو ہے دو باتوں میں یہاں مسٹیک کر دی. اوکے آپ پہلی صحیح بات کر کی دیجئے. جو آپ نے مسٹیک نہیں, پہلی بات جو آپ کی مسٹیک ہوئی کہ آپ نے یہ کہا کہ رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ عورتوں ان کو سپلائی ہو. پہلی بات. اور اچھا دوسری نہیں بات ہو رہی یہ تھی. ہے نہیں ایک آپ کا سینٹینس یہ تھا کہ رسول اللہ ہاں چاہتے تھے کہ ان کو عورتیں سپلائی ہو. ہاں
وہ عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بھی یہ کہا نا اپنی زبان سے. بالکل کہا، میں ہاں قائم ہوں اس دوسری پہ. بات یہ ہے، حضرت عائشہ کو ہلو ہاں سن رہا ہوں، بولو نا. یہ آوازیں کس کی آ رہی ہے آہا والی؟ یہ ابرار احمد صاحب کے وہاں سے آ رہی ہاں ہوگی، چلو میں نے ٹھیک بیک. ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اس حدیث میں بتائے کہاں ہے کہ رسول اللہ چاہ رہے کہ ان کو عورتیں سپلائی ہو، جبکہ ساحل بھائی حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہے کنتو اغار علی اللاتی وہبنا انفسہن، کہ مجھے ان عورتوں پہ غیرت آتی تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبا کر دیتی تھی. ہوں. اور دوسری بات تو آپ نے یہ ہونا کہا کہ چاہیے حضرت تھا عمر حضرت صاحب، عائشہ دیکھو جو ہونا. اچھا، میں آپ نے پھر بات ریپیٹ کی ہے کیونکہ آپ یہ پہلے بول چکے تھے، اس پہ میرا کاؤنٹر آرگیومنٹ سن لیجئے. ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا کیونکہ یہ گرا ہوا کام خود امی عائشہ اس کو گرا ہوا کام سمجھ رہی تھی کہ کیا ہے نہیں بھائی کہ ایک آپ. ساحل بھائی اصل میں ہاں اللہ کے رسول حضرت عائشہ جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہے، اور معلوم ایک ہے. عورت کو ہمیشہ اس بات سے حسد ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کو اتنی عورتیں پرپوز کرتی ہے، پتہ نہیں کیوں کرتی ہے یار، یہ میرے لیے خالص کیوں نہیں رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عورتیں ان سے اتنا زیادہ. ایگزیکٹلی بالکل بہت زبردست آپ نے پوائنٹ بولا اور میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ بہت ہینڈسم ہے، ٹھیک ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کو لڑکیاں پرپوز کر رہی ہے، تو آپ کی بیوی کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی، لیکن اس سے بڑی تکلیف تب ہوگی جب آپ جو ہے ان کے پرپوزل ایکسپٹ کرتے جاؤ اور آپ کو چھوٹ دے دی جائے کہ بھائی جو پرپوزل دے رہا ہے آپ کو وہ سارے کے سارے ایکسپٹ کرو، تم کو فل چھوٹ ہے. پرابلم یہاں پہ ہے. اور وہی چھوٹ جو ہے رسول اللہ اپنے ہی جو دوسرا آئی ڈی تھا ان کا اللہ والا، اس آئی ڈی سے وہ پرمیشن اپنے آپ کو گرانٹ کرتے جا رہے ہیں. اسی پہ تو امی عائشہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہاری خواہشوں کو پوری کرنے کی جلدی کرتا ہے، کیونکہ خواہش تھی رسول اللہ کی کہ عورتیں ملتے جائیں. یہ تو ہمارا مدعا جو ہے وہ اس میں بھاری ہوتا جا رہا ہے. ساحل بھائی ہاں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں بولو کہ نا. اس حدیث میں آپ نے جو سینٹنس کہا کہ ہاں سارے کے سارے، جیسے آپ نے بھی یہ کہا نا کہ ایک عورت کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ اس کے شوہر کو پرپوز کرتے رہے کیونکہ وہ ہینڈسم ہے، اور مزید تکلیف اس بات سے ہوگی کہ اچھا سارے ایک کے بات، سوری سارے سوری لوگ. سوری بھائی، سوری، ایک منٹ پلیز، ایک منٹ، میں آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. اچھا میں نے ایک ہینڈسم جو ورڈ یوز کیا ہے وہ میں نے کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ عورت آپ کے صرف ہینڈسم ہونے پہ ہی آپ کے مر جائے. بہت سے پاگل لوگ بھی رہتے ہیں، مرد حضرات اور وہ خواتین حضرات بھی، جو سامنے والا پارٹنر ہینڈسم نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا، اس میں خوبی نہیں ہوتی ہے، وہ پاگل پن کا شکار ہو جاتی ہے یا پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے لڑکا، اور وہ اس کے پاس جانا چاہتا ہے. تو بہت ساری پاسبلٹی ہے. یہ مت بتانا کہ آپ اس سے جو ہے نا رسول اللہ بہت ہینڈسم تھے یا فلانا تھے ڈھمکانا تھے. جی اب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. ساحل میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ رسول اللہ ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، تھینک یو. لیکن ہاں ایک اچھی چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو رہی تھی، تمہیں بہت زیادہ برا لگ گیا یار ساحل. نہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جس شخص کے دانت ٹوٹے ہوئے ہو دو تو وہ تو بھائی ہینڈسم، ایک سمجھدار انسان کو تو وہ ہینڈسم نہیں لگ سکتا. آپ نہیں بتاؤ نہیں آپ کے مجھے دو ایک دانت بات، ٹوٹ نہیں جائے نہیں ایک سیکنڈ تو ایک آپ سیکنڈ ہینڈسم رہو گے؟ ایک سیکنڈ شاہ رخ ایک خان سیکنڈ کے اگر دو دانت ٹوٹ جائے تو ہینڈسم دکھے گا وہ آپ کو؟ نہیں نہیں ساحل ایک سوال، ہاں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پورے دانت اکھڑ گئے تھے اور وہ دو دانتوں میں سے ایک رتی برابر بھی باقی نہیں تھا، یا دانت ٹوٹے تو تھے لیکن ان دانتوں کا کچھ حصہ ٹوٹا تھا؟ یہ سوال کا جواب دو ذرا. آپ بھائی، ہم کو حدیث ملتی ہے کہ دانت ٹوٹ گئے تھے، آپ بتا دو. نہیں الٹا بھائی، چاہے پورا دانت نکلے یا آدھا نکلے، آدھے میں تو اور گندا لگے گا، اور آپ نہیں حدیث نہیں بتا میں دیں کہ ساحل آدھا دانت نہیں ٹوٹا تھا. نہیں میں کیا بتا رہا ہوں، دیکھو ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے، کتنے ٹوٹے، اس بات سے نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ساحل ہوں کہ مدعا چینج کر دیا اس بندے نے یار، مدے پہ لے آؤ واپس، چھوڑو گولی ہاں مارنا. مدے پہ چلتے ہیں، چلو چلو چلو، مدے پہ میں نہیں گیا، ساحل نے خود کہا ہے نہیں نہیں وہ ہینڈسم والا ٹھیک ہے مدعا یار، ساحل نے آگے شروع کیا. آگے وہ مدے پہ آؤ. ہاں چلو بولو مدے پہ آؤ چلو. تم نے ہاں بتانا ہے تو میں بولو، یہ اپنا آپ کہہ جواب. بولو، رہا میں نے تھا تو اپنا رکھی بات. ساحل، میں یہی بتا رہا تھا تمہیں، یہی لے کے آ رہا تھا. تم نے یہ کہا کہ تکلیف عورت کو اس سے زیادہ ہوگی کہ وہ سارے کے سارے پروپوزر جو اس کو آ رہے ایکسپٹ کر لے،
जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ ये इजाजत दी कि जो औरतें ऐसी हों जो आपको प्रपोज करे तो आपको इख्तियार है कि आप उनमें से जिसको चाहे पसंद करे रखे, क्यों और इख्तियार दे आपको रहा जो है? पसंद ना हो, रुको ना साहिल, बात तो पूरी होने दो, हाँ, और अच्छा चाहे ओके। आप जिसको चाहे उसमें से अलग करो। अब मुझे एक बात बताओ कि किसी का प्रपोजल इख्तियार करना, एक्सेप्ट करना और किसी को अलग रखना, इसमें भी कोई तकलीफ है अच्छा तुम्हें? यार मुझे 3-4 साहिल, प्रपोजल आ जरा जाते मैं हैं। प्रपोजल को फिक्स कर दूं, फिर आप वापस हाँ, अपनी डिस्कशन जी, जारी जी, जी, जी। रखिएगा। बात करिए ये आप। जो हिबा वाली चीज है, हिबा किसे कहते हैं भाई? अच्छा एडम भाई, हिबा किसे कहते हैं? ये हिबा जो आप बार कहते बार हैं कि प्रपोजल कह रहे हैं, हिबा किसे कहते हम्म हैं? हिबा कहते हैं कि बगैर मेहर के अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में दे देना। ओके डन, वेट, क्या हिबा में जो औरत के माँ बाप हैं उसकी परमिशन की जरूरत होती है कि नहीं होती? हिबा में औरत के जो माँ बाप है हम्म उसकी परमिशन होती है नहीं होती? हम्म बालिग अगर औरत हो, हेलो, हम्म बालिग अगर, उसमें कंडीशन हाँ है, अगर सहीबा हो तो वो पेरेंट्स के कंडीशन की इजाजत की जरूरत नहीं है। ओके चलो। अगर अब एक चीज हो गई है, दूसरी चीज अब आपसे पूछता हूं, क्या मोहम्मद को इस हिबा वाले निकाह में किसी गवाहान की जरूरत है? क्या बोले? हिबा वाले निकाह में क्या मोहम्मद को किसी गवाह की जरूरत है कि उस वक्त जिस वक्त औरत ने हिबा किया और आ हजूर उसको बिस्तरे अरूसी पे ले गए, उस टाइम से पहले किसी मर्द गवाहों की जरूरत है मोहम्मद को इस हिबा वाले निकाह में? एडम, सिंपल सवाल है हिबा सर, भी नहीं। एडम मैडम नहीं करें। हाँ, नहीं 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 नहीं। जहां तक मेरा इल्म है गवाहों हम्म, की जरूरत होती है। होती है? मुझे साबित कर हाँ दें, होती है। इल्म आपका गलत है, मुझे साबित कर दें कि इसमें गवाहों की जरूरत है। अच्छा, हाँ जी, हिबा में गवाहों की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, हिबा कहते हैं गिफ्ट करने को। हिबा का लफ्जी नहीं नहीं, मतलब ही वो गिफ्ट है। तो नहीं नहीं। सबर करें देखो सर, सबर हिबा करें, सबर करें, हाँ, सबर करें मेरी जान, सबर करें। आपने तफसीरें पढ़ी हुई हैं तो अब आप मुझसे झूठ मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि तफसीरों में हिबा वाली औरतों को कभी उम्मे हातुल मोमिनीन नहीं कहा गया हुआ है। उम्मे हातुल मोमिनीन वो हैं जिनके साथ मोहम्मद ने निकाह किया, उन गवाहों के सामने और लोगों के सामने, और उनको उनकी वलीमे का खाना भी दिया। सेक्स करने के बाद अगले दिन खाना भी दिया, जैसे पार्टी दी, जैसे आप वलीमा कहते हो इंडो पाक में। हिबा वली किसी भी औरत को किसी भी शरह में उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माई नहीं कहा गया, नंबर वन। नंबर टू, हिबा है, एक औरत आती है, वो मोहम्मद कहती है मोहम्मद मैं तुझे अपनी बॉडी दान करती हूं। मोहम्मद कहेगा हाँ कर दे, और उसके साथ सो लेगा। ये निकाह है जिसको आप प्रपोजल कह रहे हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड प्रपोजल। प्रपोजल शादी का होता है जिसमें आपका बंधन बनता है पूरा। वैसे इस्लाम में वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट है, जब मर्जी तलाक दे दो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन हिबा तो ये है, मैं तुझे अपनी बॉडी देती हूं, इस बॉडी को चे कर ले, गिफ्ट है। तो प्रपोजल प्रपोजल नहीं बोलो, हिबा बोलो, हिबा। साहिल साहब कंटिन्यू करें। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने बताया, लेकिन अब चलो, आपने इतने सवाल मेरे से करे, 3 सवाल थे तकरीबन, मैं भी एक सवाल करता हूँ। उन औरतों की मेरे से तादाद, सवाल बाद में करना, मेरे से सवाल बाद में करना। पहले अब आप अपना मुद्दा साहिल साहब से कंटिन्यू रखें। मैं सिर्फ ये नहीं जो नहीं, प्रपोजल का लफ्ज था इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा था कि लोगों को पता लगे जो मैं सुन रहे हैं कि ये अपना सवाल, प्रपोजल किस चीज का है। क्या ये प्रपोजल शादी का है जिसके बाद तलाक होगी, या ये प्रपोजल वन नाइट स्टैंड का है? सो लाइक यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस किस्म के प्रपोजल की बात कर रहे हैं। आप वन नाइट स्टैंड के प्रपोजल की बात कर रहे हैं, टू नाइट स्टैंड के प्रपोजल की बात कर रहे हैं, या आप एक शादी के प्रपोजल की बात कर रहे हैं? यहां पे शादी नहीं हो रही, अगर हो रही है तो साबित कर दे मुझे, और मुझे दिखा दे कौन सी हिबा वाली औरत को उम्मुल मोमिनीन कहा गया। फुल स्टॉप। मेरा यही सवाल है कि उन औरतों की तादाद कितनी थी कि जो अल्लाह के रसूल ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ने हिबा बताएंगे, की? ये आप बताएंगे, क्योंकि हमारे पास तफसीरुल कुर्तबी है, तफसीरुल कुर्तबी है, इब्ने कसीर है, बदायावल ने आया है, हमारे पास बहुत सारा कुछ है। भाई स्कॉलर आप है, पढ़े लिखे आप आए हैं। मैंने तो सवाल किया, जब सवाल आपसे किया गया है तो रिवर्स में सवाल नहीं किया जाता, जवाब दिया जाता है। हेलो,
ہاں جی ہیلو جی بولیے. یہاں پر ہبا سے نکاح ہی مراد ہے میرے بھائی. نہیں نکاح مراد ہے. نکاح اس آیت کے شروع میں ہے 33-50 میں شروع میں آتی ہے آیت جن کو ایڈم محمد نے مہر دے کے شادی کی اور یہاں ام سے المومنین تم جو بنی. اور پھر اس کے بعد آتا ہے غلام عورتیں جن کے ساتھ تم سیکس کر سکتے ہو بغیر ہبا کے بغیر کچھ کے. اس کے بعد آتا ہے ہبا صرف اور صرف محمد کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. 3 کیٹیگریز 33-50 میں بتائی گئی ہیں. وہ تینوں کیٹیگریز ہیں. تم تو کہتے تم اسکالر ہو, تم تو کہہ رہے تم نے تفسیریں پڑھی ہیں, تم تو کہہ رہے تم نے سارا کچھ پڑھا ہے, تمہیں تو رٹا لگا ہوا ہے, اور تم ہبا بتانے کے لیے مجھے ثابت کر دو کہ ہبا سے مراد صرف اور صرف نکاح والی عورتیں ہیں, اور محمد کی 13 بیویاں عائشہ سے لے کے اینڈ تک ساری کی ساری ہبا والی عورتیں ہیں. ثابت کرو. سب بولو. ہلو ہیلو آپ بولو, سن رہے, کیا ہو گیا, خاموشی چاہ گئی آپ کی. ساحل ہاں یہ اسٹیٹمنٹ اتنا عمر. غلط آیا. ہم دونوں اچھی بات کر رہے تھے کہ نہیں ہبا غلط سے کیا ہے, مراد اس کو غلط فرسٹ نائٹ. ثابت کرو. او بھائی عمر نہیں صاحب, آپ ساحل غلط ثابت کرو نا. بالکل ایڈم صاحب میرے کو نے آپ بولنے کو بھی تو بتایا ہے, میں پہلے بات تو رکھ دوں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. کہ ایڈم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا بی کے ہبا سے مراد جو ہے وہ نہ کہ نکاح والا ہے, یہ مجھے کسی بھی تفسیر سے بتا دے کہ ہبا سے مراد یہ ہے کہ فرسٹ نائٹ ہے. اللہ کے رسول کو فرسٹ نائٹ عورت کے ساتھ گزارنے کی اجازت ہے, اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ فرسٹ نائٹ گزارے, اس کے بعد صبح اس کو چھوڑ ساحل دے. یہ سوال کے بدلے میں سوال کیا جاتا ہے یا سوال کے بدلے اگر میں جواب دیا جاتا ہے ساحل؟ جواب دیا اگر جائے. اوکے, یہ آدمی تو انہوں نے اگر یہ جواب آدمی دے کے دکھانا ہے مجھے کہ ہبا والی عورتیں کون سی ہیں. اگر یہ دونوں میں آدمی ڈفرینس کیا اپنے ہے. اسٹیٹمنٹ ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ ہبا سے مراد فرسٹ نائٹ ہے اور صبح رسول اللہ کو اس کو چھوڑ دینا ہے, پتا ہے تو تو صحیح, میں آپ کو دلیل تو دی 33 کی 50. میں نے کب کہا ہے کہ نیکسٹ ڈے چھوڑ دینا؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ بھائی میں نے تم کہا ہے مجھے بول 1 رہے نائٹ سٹینڈ یا 2 نائٹ سٹینڈ یا 3 نائٹ سٹینڈ. میں نے اس طریقے سے بولا ہے. کتنے نائٹ محمد لے گا کسی کو نہیں پتا, اور طلاق بھی نہیں دینی ان عورتوں کو کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا, طلاق ہے ہی نہیں ان کی. تو چھوڑ دینا ہی مراد ہوا نا, فرسٹ نائٹ, سیکنڈ نائٹ, تھرڈ نائٹ. جب بھی وہ چھوڑ تم دے کوئی مانے نا, طلاق ہے ہی نہیں. مجھے دکھا دو کہ ہبا والی عورتوں کو طلاق دے سکتے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں, تو ہبا سے تم نے بولا یا تو نکاح ہوگا یا تو زنا ہوگا, دونوں صورتیں ہی ہوگی نا, کوئی تیسری صورت تو نہیں ہے نا. تو دکھاؤ نا بھائی. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہاں پورا کا پورا نکاح ہی مراد ہے. وہابنا کا سر مطلب صرف دکھاؤ, یہ ہے, ثابت کرو نا. تم جو تفسیر کھول سکتے ہو کھولو یار. میں کیوں کھولوں؟ تم دیکھو ارے بات کیوں؟ سنو, ثابت کرنا ہے. تم نے پہلے ثابت کرنا ہے, اس کے بعد تم نے مجھ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, تم مجھے کہہ دو کہ بھائی مجھے امب کا نہیں پتا ہے, میں چوٹھم چوٹ چوتالی بول رہا تھا, بولو. بھائی ہاں, یا تو بول مجھے دو کہ تم کو بہت زیادہ آئیڈیا پتا نہیں ہے, ہے, تم نے تو. لیکن ہاں تفسیر تو کی کوئی بتا دو کتاب میں پھر, کھول کے نہیں بیٹھا ہوں. کھول لو, نام بتاؤ, ہم کھول دیں گے. نام بتاؤ کون جس میں سی آپ یہ ساحل جو کرتے ہو. تمہارا دل بول رہا ہے کھولو. نہیں ایسا نہیں, آپ بتاؤ جس میں آپ کا مدعا ہو. لو جی نہیں سر, نہیں میں نہیں قرطبی کھول دوں؟ قرطبی کھولو, تفسیر ابن کثیر کھولو, جو دل کرے کھولو. قرطبی کھول دو سہیل صاحب؟ کھول دو کھول کھول دو دو, کھول کھول دو, ابھی کھول دو, اوکے, کھول دو, پوری پول پٹی کھول دو. لو جی پوری پول پٹی کھول دیتے ہیں. یہ آ گئی جناب القرطبی. یہ جناب, یہ دیکھ لیں جی, یہ القرطبی ہے. ابھی درِ منصور بھی دکھا دوں گا تیرے کو, صبر کر لیں. پہلے تو آیت پڑھ لے تاکہ پتہ لگے کہ اللہ جو ہے 3 کیٹیگری ڈیفائن کر رہا ہے عورتوں کی, جو محمد جن کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے. اے پیغمبر, ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں, پہلے اللہ کہتا ہے بیویاں, ٹھیک ہے, عربی پڑھ لیں, ٹینشن نہ ہو. آتی ازواج کا, مجھے آتی ہے نہیں تو عربی اب آتی. بولے گا نہیں, تو اب بولے گا نہیں جب میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ اب میں ایکسپلین کر رہا ہوں. میں نے تجھے موقع دیا تھا بھائی تو ایکسپلین کر لے, تو نے نہیں کیا, ٹھیک ہے, اب میں کر رہا ہوں. ازواج کا, بیویاں. تیرا اللہ کہتا ہے محمد کو, ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں دے دی ہیں جن کو تم ان کے مہر دے دیے ہوئے ہیں, حلال کر دی ہوئی ہیں تمہارے لیے, اس کے ساتھ سیکس کرو, کوئی مسئلہ نہیں. پھر اللہ کہتا ہے ان کے علاوہ اور تمہاری لونڈیاں جو تمہیں کفار سے بطور مال قیمت دلوائی ہیں, جاؤ ان کے ساتھ سیکس کر محمد. اللہ محمد کو کہہ رہا ہے اسپیشلی, ابھی کوئی تمام مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا. اس کے بعد لونڈیاں ہیں, سیکس کر ان کے ساتھ جتنی مرضی لے لے. اور تمہارے چچا کی بیٹیاں, اور تمہاری پھپھوں کی بیٹیاں, اور تمہاری ماموں کی بیٹیاں, اور تمہاری خالوں کی بیٹیاں
جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کے آئی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سب حلال ہے تیرے لیے, ان سب کے ساتھ کر, کوئی مسئلہ نہیں, تو شادی شدی کر سکتا جو بھی. اور اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے, ایک ایڈیشنل چیز دینے لگا, اور کوئی بھی مومن عورت اپنے تئیں, ایک سیکنڈ تجھے بیک سٹیج کیا ہے, حرامی شخص, بھائی تو بے غیرت شخص, تیرے محمد کی سیکس کی ٹھڑک اور لسٹ کو دکھا رہا ہوں, تو ہنس رہا ہاں ہنسنے کی کیا بات تھی لیکن اس میں, ہے, اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ہنس رہا ہے یہ بغیرت. واہ بھائی واہ. حالانکہ قرآن میں ہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو, اور تم پہلے ہنس سے رہے ہو بھائی. یہ دیکھو بے غیرتی, دیکھو یار ان لوگوں کی ہاں کیا بات ہے یار. اور کوئی بھی مومن عورت اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے, بشرطیہ کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں, تو یہ اجازت ہے صرف محمد کو, اور کسی کو نہیں. ہاں بھائی بول, پہلے تو نے جو ٹرانسلیشن پڑھی, اس ٹرانسلیشن میں کیا سمجھ آیا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہاں, یہ تیرے ہے. ہنسنے کی آواز بھی آئی تھی جب تو کتے کی طرح ہنسا تھا. دیکھو میں آپ پہ تھوڑی ہنسا تھا, جس پہ مرضی ہنسا تھا, مائک میوٹ رکھنا تھا, اپنے اوپر ہنس. ایک سیکنڈ, نہیں اپنے رسول پہ ہنس رہے تھے آپ. ہلو, ٹھیک میں ہے, آپ پہ ابھی ہنسا تھا؟ مدعا بولو یار عمر بھائی, مدعا نہیں بولو. نہیں, ایک سیکنڈ یار, میرے ہنسی کی وجہ سے تم رسول اللہ گالیاں دینا شروع کر دو. کہاں گالی دی بھائی؟ ساحل بغیرت, پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہہ دیا یار. بغیرت تیرے کو کہا ہے, لیکن بغیرتی تو قرآن میں نظر آ رہی ہے چلو کہ چلو ٹھیک ہے, بغیرتی کس کی ہے. میں درگزر کرتا ہوں, مدے پہ آتے ہیں. درگزر ابھی کریں جو کچھ دیر مرضی گزر کریں, آپ یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. بھائی وہی دیکھ رہا ہوں, وہی تو سمجھانے کے لیے میں نے کوئی بھی تفسیر کھلوائی تھی. اب مجھے صحیح عقل مندی اور ایمانداری سے ایک بات بتائیں, آپ نے ہبا سے مراد یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہبا سے مراد یہ ہے کہ کوئی عورت بغیر مہر کے نکاح میں آنا چاہے, تم نے کہا نہیں, یہاں بغیر مہر کے نکاح میں آنا مراد ہے ہی نہیں, بلکہ میں نے کب محمد کے کہا؟ ساتھ سونا ہے, چاہے سو فرسٹ بھائی نائٹ, ساحل سیکنڈ نائٹ, ساحل تھرڈ نائٹ. امیجن کرو, میں نے یہ کہا تھا کہ بغیر مہر کے نکاح میں آنا نہیں ہے. میں نے کہا تھا مہر کے, بغیر مہر کے علاوہ دو اور شرطیں ہیں, ان کے بارے میں بتا دو. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ بغیر مہر کے, میں نے تو بغیر مہر کے اس والی بات کو تو ریجیکٹ ہی نہیں کیا تھا میں نے. کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ نمبر ون انصاف صبر والی کرو ساحل, عمر, صبر کرو. نمبر ون. ایک منٹ. نمبر ٹو, جب آپ کہتے ہیں نا بغیر مہر کے, یہ بھی تفسیر کے اندر ہے, یہ قرآن کے اندر نہیں ہے. نمبر ون. نمبر ٹو, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 6000, ان سب کے سامنے میں نے کہا تھا بغیر مہر کے پرپوزل جو تم بول رہے ہو, پرپوزل میں اور کیا کیا شرطیں ہیں, اس کے اوپر میں نے بات کی تھی تم سے کہ کیا محمد کو ان کے ضرورت ہے کہ ان کے ماں باپ کی پرمیشن, باپ کی پرمیشن ہونی چاہیے, بھائی کی پرمیشن ہونی چاہیے. تیسرا سوال میں نے کیا تھا, کیا ضرورت ہے کہ گواہان ہونے چاہیے. بغیر مہر کو میں نے ریجیکٹ ہی نہیں کیا. نمبر ون, وہ تو پارٹ ہے ہی ہے, اس کے علاوہ دو اور شرطیں پوچھی تھی. سر صاحب آپ ان سے پہلے فکس کر لیں, پھر آگے چلتا ہوں میں. ہاں اتنا سمجھ میں آیا عمر صاحب, مہر ساحل کے علاوہ جو. اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ جو نکاح ہوتا ہے, ایک تو سیکس والا نکاح ہے, نکاح کا مطلب ہی سیکس ہے, ایک مطلب. ساحل تو بھیا, جو وہ میرے بڑے بھائی ساحل بھائی, ہاں میں آپ کو بڑے ہی ادب سے آج پکار رہا ہوں, میرے دل میں آپ کی عظمت ہے, اور کیونکہ تھینک یو. ابھی کی جو اسٹریم میری اور آپ کی شروع ہوئی ہے, تو ہاں الحمدللہ اس میں جو ہے نا آپ نے بھی کچھ بد زبانی نہیں کی, اور نہ مجھے پھر کچھ برا بولنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے آپ بہت یار. اچھی طرح سے. ساحل بھائی میں چھوٹی بات کا جواب چاہوں گا, اگر آپ بات غور سے سن رہے ہوں تو. ہاں آپ سن کے رہا ہوں. پڑوس میں جو ایڈم بیٹھا ہے, اس نے کہا تھا کہ ہبا سے مراد نکاح یا شادی نہیں ہے, بلکہ محمد کی فرسٹ نائٹ, سیکنڈ نائٹ, تھرڈ نائٹ ہے. ہاں یہ نکاح ہی نہیں ہے, کیونکہ طلاق ہی نہیں ہوا. ابھی کہا تھا نا انہوں نے, ہاں یا نہ ساحل, سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا. دیکھ میرے طرف سے بھی ناک ہے, طلاق اس کے والا طرف سے بھی سسٹم نہیں ناک ہے. ہے, طلاق سسٹم نہ, طلاق والا نہ سسٹم نہیں طلاق, بولا کیونکہ ہے. نکاح, کیونکہ اس نے کہا نا, کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا, کہا تھا نا ابھی. ہاں نکاح ہی طلاق نہیں نکاح ہوا جس میں کہ ماں باپ شامل ہو, گواہان شامل ہو. کیونکہ اسلام میں نکاح کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک وہ مطلب ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیکس کرنا, نکاح کا مطلب ہوتا ہے سیکس کرنا, سیکس کرنا. SEX. اور دوسرے نکاح کا مطلب ہوتا ہے جس میں لوگ آئیں, میرج. بیٹھے, اور پھر آپ لوگوں کی آپس میں قبولیت ہو. یہاں ہاں پہ اور نکاح ولی بھی سیکس موجود والا ہو. ہے.
हेलो साहिल, हाँ बस मेरे को इतना पॉइंट होना कि हाँ एडम ने यहाँ कहा था कि ये निकाह नहीं है बल्कि मोहम्मद की हाँ जी, फर्स्ट मेरे सेकंड मुताबिक ये वाला निकाह नहीं है, ये सिर्फ सेकस है। इसमें सुनो ना हाँ उमर भाई, मैं डिफरेंस बताता हाँ हूं कि आपको असल में जो है ना कंफ्यूजन हो रहा है, वो निकाह वर्ड से हो रहा है। अगर आप जानकार है, आपको अरबी आती है, तो आपको ये पता होगा कि एक मतलब निकाह का सेक्स होता है। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? एग्री करता हूँ, पर कहाँ होता है साहिल भाई, पता है आपको? ओके, अच्छा रुको रुको रुको, इतना तो एग्री कर लिया कि निकाह का एक मतलब सेक्स होता है, आपको ये भी पता है। अब दूसरा जो ये भी मतलब है पता वो है, मैरिज, मैरिज है। मैरिज में मैरिड क्या है, क्या शर्तें हैं? ये भी हाँ, ये भी एक पता है, ये नॉर्मल भी पता मैरिज है। में, ओके, एक नॉर्मल मैरिज में क्या क्या शर्तें हैं? एक नॉर्मल आप पहले मैरिज वो में बता दो। शर्तें ये हैं कि 2 गवाह हो ओके, दो गवाह। हम्म। और 2 कपल हो। दो कपल और 2 गवाह, ये हाँ 2 कपल हो वली। और, हेलो हाँ वली। साहिल भाई, 2 गवाह हो वली नहीं और चाहिए 2 क्या? कपल हो। हाँ, साहिल, वली भी आगे जरूरी बोलिए। है, वली भी हाँ जरूरी ठीक है। है, लेकिन औरत अगर बालिगा या सगीबा हो तो वो अपना निकाह खुद करा सकती है, वली की जरूरत नहीं है। तो अच्छा डेफिनेटली, एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर औरत बालिग हो लेकिन वो अनमैरिड हो, तो उसको वली की जरूरत नहीं है? जरा इसकी दलील दे दो भाई, इसकी प्लीज दलील दे दो। और हम आपको यहां पे लाइन लगा देंगे हदीसों की, जहां पे अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं कि बिना वली के निकाह जो है वो बातिल है, बातिल है, बातिल है। 3 बार फरमाया रसूलुल्लाह ने, बातिल है, बातिल है, बातिल है। पता है आप साहिल, मेरे वो को, रिवायत में पढ़ चुका हूं। हाँ तो आप मेरे को, वली की शर्त नहीं है एक अनमैरिड लड़की के लिए अगर वो बालिग हो जाए, ये जरा इसकी दलील दे दे। आप सही कह रहे या आपके रसूल सही कह रहे, आप झूठे या आपके रसूल झूठे, यहाँ फैसला हो जाएगा। आप तो पढ़े लिखे जानकार है। साहिल, बहुत सारी दलीलें हैं मेरे पास। दे दो, और एक दे दो। किस बात पे चाहिए कि वली की जरूरत नहीं है, बिना वली की भी हो जाएगा? हाँ हाँ, बिना वली के हो जाएगा, वली की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। एक मिसाल दे दूं, बाद में तू हवाला पूछेगा, फिर मुझे ढूंढने नीचे जाना पड़ेगा। अरे यार ये क्या है यार, ये पढ़े लिखे लोगों के पास भी दलील नहीं, मिसालें होती है, ये कौन सा नहीं भाई, नहीं ये नहीं क्या नहीं नहीं, हिसाब है? साहिल ये क्या साहिल पढ़े लिखे साहिल हैं? साहिल साहिल, साहिल साहब, ये दलील, दलील हमारी हाँ, सामने आ गई स्क्रीन पे जो आप बोल दलील रहे पहले थे। हमारी देख लो आप। नबी हाँ, करीम तो पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी फरमाया, दलील वली के बगैर निकाह नहीं है, फुल स्टॉप। एडम साहब वो वाली भी हदीस निकालो ना, 3 बार रसूलुल्लाह ने कहा हाँ, बातिल वो है, निकालता बातिल है, हूँ, मेरे बातिल है। ख्याल में इब्ने माजा में, एक सेकंड में इब्ने माजा वाली खोलता हूँ। हाँ, इब्ने इसी माजा में हदीस के वो वाली आसपास होगी। में मिल जाएगी आगे पीछे में। हाँ, 3 बार इब्ने कहा है माजा में। रसूलुल्लाह ने, और भाई ने पढ़ा भी है। हमने हमारी दलील दे दी सामने ही, अबू दाऊद की एक हदीस आपको दे दी, और भी हदीसें इसमें कई सारी मिल जाएंगी। ये एक और दे देता हूँ, ये इब्ने माजा की है। ये आ गई इब्ने माजा। नहीं नहीं ये क्या साहिल, इतना कहती है? इतना काफी है, इतना काफी है साहिल। हाँ, वली के बगैर निकाह नहीं होता। अच्छा, जरा हम आगे भी चलते हैं। 3 दफा भी मोहम्मद ने कहा था बातिल है। हाँ, ये देखो, नहीं नहीं, रसूल ये ने तो कहा मुझे वली पता के है, बगैर हजरत आयशा नहीं की रिवायत है। है। उम्मुल मोमिन आयशा की हदीस है, जिसका कोई वली ना हो, इसका वली हाकिम है, सो हाकिम ने आके फिर भी वली बनना है। वली हाँ के बगैर निकाह बातिल है, और अगर वली नहीं है तो हाकिम उस इलाके का, गवर्नर शवर्नर ये वो वगैरह वगैरह, कोई बुजुर्ग बंदा, कोई ना कोई आके उसका वली जरूर बनेगा। और चलते हैं, कुछ और क्या? हाँ, रसूल ने जिस औरत का मैं निकाह इसके वली ने ना किया हो, तो इसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। साहिल साहब, जो आप बोल रहे थे, मिल गया। मिल गया। हाँ ये ये आ देखिए, गया। हाँ 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 इसके हाँ वली, हाँ हाँ। इसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अगर मर्द ने अरे वाह, ऐसी तीन औरत बार से जमा किया, तो इस जमा के अवज औरत के लिए इसका महर है, और वली इख्तलाफ करे तो हाकिम इसका वली होगा, जिसका कोई वली नहीं होता। अल्लाह पर एथे रखसू। बातिल है, बातिल है, बातिल है। लो भाई, हमारी दलील तो आ गई, आप अपनी दलील दे दे। मिसाल नहीं चाहिए, दलील चाहिए। और मीनवाइल यार, जितने लोग देख रहे हैं, जरा एक्स वाले लोग, भाई लोग, जरा रीट्वीट भी करते जाओ यार, थोड़ा तो मेहनत करो, रीट्वीट अच्छा साहिल करते साहब, जाओ। मैं थोड़ा सा आता हूँ, आप इनसे गपशप लगाएं, क्योंकि मैंने मुद्दा खड़ा कर दिया है। उसके बाद हाँ इनको मैं वो वाली दलील भी देता हूँ
وہ तिबरी में ही है 2 दलीलें, बल्कि एक सेकंड मैं पहले वो दे दूं फिर आगे चलता हूं, क्योंकि उसके बगैर जो है ना गेम खत्म नहीं होगी, मजा नहीं आएगा। ये देखें जनाब, हिबा की कौन सी औरतें हैं मोहम्मद की जो सहीहैन में है। ये देखें, सहीहैन में जो रवायत है इस कौम को कुव्वत देती है। आपको रसूलुल्लाह पेश करती थी कि कोई औरत हया नहीं करती, आपको हिबा करती है, यहां तक कि अल्लाह ताला ने शायद को नाज़ फरमाया। इमाम बुखारी ने आयशा की रवायत निकल के उन्होंने कहा हजरत खौला बिनते हकीम खौला इन बिन औरतों में से थी हाकिम। जिन्होंने आपको रसूल का की बारगाह में हिबा किया था, ये मोहम्मद की बीवियों में से नहीं है। उसके अलावा हिबा करने वाली 4 औरतें, मैमूना है, ज़ैनब भी है, ज़ैनब बिनते खजीमा भी है, उम्मे अरे मस्कीन 7-8 नाम अंसारिया लिया भी हैं, भाई। शरीक बिनते जाबिर भी हैं, खौला बिनते हकीम भी हैं, उसके अलावा मैमूना बिनते हारिस भी हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह। सो मल्टीपल औरतें हैं। लेकिन सबसे पहले तो खौला बिनते हकीम को ही ले लें जो कि यहाँ पे आए हुए हैं। साहिल साहब मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे जरा एक जगह हाँ निकलना है। हाँ हाँ, कोई मुश्किल नहीं आदम साहब। जी उमर साहब, हमने अपनी दलील दे दी है आपके सामने। आप हमें दलील दे दे कि वली जो है वो उसकी शर्त नहीं है। भाई हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। आपने आइए ना ऊपर। अरे अल्लाह, सॉरी सॉरी, मैं बात कर रहा था, क्लास चल रही। हाँ हेलो हाँ, दलील दो यार। साहिल, यहाँ पर बात तो ये हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने अपने आप को हिबा किया, लेकिन भाई फिर सवाल आप मेरा भाग आपसे रहे हैं। ये है। नहीं नहीं नहीं, ये साहिल, बात भाग नहीं नहीं रहा चल हूँ। रही है। नहीं आपके सुनो दोस्त ना ने उमर 2 साहब, मुद्दे पेश आप किए ना, इतना प्यार, आपके दोस्त भाई ने। सुनो उमर साहब, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मैं। अभी जो है वली की बात हो रही थी, ठीक है, 3 शर्तें बोली गई थी, आपने खुद बताई थी, उसमें से एक वली के बारे में आपने ये कहा था कि इसकी शर्त नहीं है। हमने आपको 2 से 3 हदीस बताई है। इतना स्ट्रांग बात है, सोचो एक इंसान एक बार बात कर रहा है और एक इंसान उसको 3 मर्तबा जो है रिपीट कर रहा है, तो उसका इफेक्ट कितना होगा, वो कितना जरूरी होगा कि रसूलुल्लाह 3 बार कह रहे हैं कि बातिल है, बातिल है, बातिल है। मतलब कितनी शिद्दत से रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि वली नहीं है तो बातिल है। तो मेरे प्यारे भाई, आपने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है वली का होना अगर वो बालिग है। इसकी दलील प्लीज दे दे ताकि आगे बात बढ़े, वरना फिर अपना मुद्दा वापस ले इस बात को कि वली का जो है वली का ना होना ये कोई शर्त नहीं है, या वली का होना ये शर्त नहीं है। ये आप अपनी बात वापस ले ले। 2 में से एक काम करिए, या तो दलील दे, या तो हमने जो दलील पेश की उसको एक्सेप्ट करे और अपना मौकफ चेंज करे। नहीं नहीं, मौकफ चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ तो मैं हदीस के बारे में जानता हूँ साहिल। ये हदीस दलील दे दे, सगीरा के बारे में दलील है। दे दे किसके प्लीज। बारे में? हेलो साहिल, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, दलील दे दे। मैं बता तो रहा हूँ, ये हदीस जो है सगीरा के बारे में है। अगर कोई छोटी बच्ची कहाँ के है बालिग हदीस में नाबालिग, अल्लाह के एक मिनट, वो साबित कर दे कि सगीरा के बारे में हदीस से। देखो ये हदीस तुम जहां भी खोलोगे, जिस किताब में भी खोलोगे, वहां इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा का इख्तलाफ खुल के सामने आता है साहिल। भाई मुझे इमाम शाफई इमाम अबू हनीफा के इख्तिलाफ नहीं चाहिए, आप मुझे हदीस से दलील दे कि ये जो है सगीरा लड़कियों के लिए जो कि अभी बालिग नहीं हुई है। जैसा आपको मैंने कहा कि तफसीर की कौन सी भी किताब खोलो, मैं अपना मुद्दा साबित करके बता सकता हूँ। अब अरे मैं आपको भाई कह रहा मैंने हूँ, आपको हदीस दे दी, बातिल है, आप मेरे को वो दे दो। अच्छा, इस तफसीर में है कि वो वली जो है वो सगीरा लोगों के लिए। चलो मैं कुर्तुबी खोलता हूं आपके सामने। नहीं नहीं साहिल, हदीस की बात तफसीर में कहां से आ जाएगी? तफसीर के लिए तशरीह आएगी ना, हदीस को किताब खोलो ना, कोई ना कोई। तो हदीस की किताब में से ही तो आपको बताया ना कि बातिल है, बातिल है, बातिल है। नहीं नहीं, हदीस की किताब से आपने हदीस बताई है, उसकी तशरीह कह रहा हूं ना मैं। किसी भी हदीस की तशरीह की जो किताब हो उसमें से निकालो आप। तो वो आपका फिर ये फर्ज बनता है, चूंकि आप इख्तिलाफ कर रहे हैं इस बात से, आप अपना मुद्दा आप एक क्लेम कर रहे हैं कि ये नहीं सगीरा नहीं के लिए है, साहिल, साहिल ये इख्तलाफ नहीं ये कर रहा हूं बालिगा मैं, के लिए आपको नहीं है। खुद, मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद तशरीह बताएं उसकी। भाई मैंने आपको हदीस बताई है, आपका अगर क्लेम कुछ अलग है तो मेरे को वो दलील दे दे। साहिल, मैं आपको ये सवाल भी कर सकता हूं ये ना, देखो, आप मैं जो हदीस से आपको अभी एक एक मिनट रुको, ये देखो, आ, मैं आपको इस्लाम क्यू का आर्टिकल भी बता देता हूं। ये देखिए, एक मिनट रुको। हम्म, ये देखिए, ये इसका पहला पार्ट आपको बता देता हूं। ये नहीं देते साहब, ये पूरे तफसीर ये देखिए, ये देखिए,
इन्होंने ये क्या कहते हैं, इस्लाम से वुमेन टू गेट मैरिड विदाउट वली एंड इट रिगार्ड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट डन विदाउट ए वली इज इनवैलिड. A kafir cannot be the wali of a Muslim woman. So if none of her family are Muslims, then the leader or mufti of the Muslims or the imam of the Islamic should stand in as her wali. साहिल भाई हाँ, जरा रहम करो, उर्दू में खोलो ना यार तशरीह. इन्होंने इब्ने कुदामा का देखो हवाला भी दिया है, काफिर कैनॉट बी वली ऑफ अ मुस्लिम वुमन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू स्कॉलरली कंसेंसस. अल-मुगनी का हवाला खोलो ना, उर्दू. साहिल भाई उर्दू अगर आपको खोलना है तो आप मुझे अपनी दलील सामने पेश कर दे. मैंने आपको हदीस भी बताई, मैंने आपको अभी इस्लाम क्यूए का बाकायदा मैंने आर्टिकल भी दिया. साहिल, ये हदीस आपने जिस किताब से भी मुझे बताई है, दुनिया के कुतुब खाने में से कोई भी उर्दू शरह मुझे निकाल के बताएं. भाई आप लेके आ जाए भाई. आप लाइव थे इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आ गया. हाँ तो एक काम करिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए हाँ. आप और ये लेके आ जाइए और उसके बाद अच्छा अपनी दलील चलो, रखिए. कोई साहिल मसला नहीं, साहिल थोड़ा टाइम ले साहिल लीजिए. साहिल साहिल हाँ साहिल हाँ साहिल मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक काम करते हैं. हाँ मुद्दा बोलिए. वहीं से शुरू करते हैं जहां एडम ने बताया कि हिबा के माने. हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन भाई पा रहे क्या हैं? आप इस बात को वापस लेते हैं किस बात को? कि वली का होना कंपलसरी है? मैंने कब कहा कि वली का होना कंपलसरी? मैं तो ये कह रहा हूं ना, बगैर वली के निकाह मुनक्किद हो जाता है. तो उसका हमें सिर्फ वो दीजिए ना, रेफरेंस दीजिए, क्योंकि मैंने आपको हदीस बताई है भाई. नहीं, आपने जो हदीस बताई है वो सगीरा के बारे में, जो तो छोटी वही बच्ची है, साबित कर दे सगीरा के बारे में है भाई, वही साबित अब कर दे. मैं हदीस यही में तो अल्लाह कह रहा के हूं कि रसूल ने नहीं कहा. ये साबित करने के लिए आप हदीस की कोई भी उर्दू शरह खोल दे, बहुत आम लेके मफहूम आ है इसका, जाइए आपको आप. मिल जाएगा नीचे. भाई लेके आ जाओ ना आप. नहीं, मैं लेके आ जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, अगली स्ट्रीम में आऊंगा, लेकिन इन दो पॉइंट पे जरूर बात होगी. साहिल, तो जब पॉइंट आपका रेडी हो जाए तो आप फिर से जुड़ जाना भाई. नहीं, पॉइंट तो रेडी है ना. भाई सुनो, क्योंकि मामला ही यही चीज पे है कि जो एडम साहब आपको कह रहे थे, हिबा वाली औरतें और नॉर्मल निकाह वाली औरतों में जो फर्क है वो इसी बात का है कि उसमें ना महर है, उसमें ना वली है, उसमें ना तुम्हारे गवाह है. नहीं, साहिल, उसमें सिर्फ महर नहीं है. साहिल, अच्छा, वली और गवाह होना चाहिए. हेलो, उसमें गवाह जरूर रहेंगे. ओके, इसकी दलील दे दे कि उसमें गवाह होना कंपलसरी है. क्योंकि मामला निकाह है. यही तो कह रहा हूं मैं. एडम कह रहा था कि निकाह नहीं है. आपके पास यार कोई दलील ही नहीं है, आप सिर्फ ऐसी हवा फायरिंग करोगे तो कैसा चलेगा? ट्रस्ट मी ब्रो वाला हिसाब है आपका. ट्रस्ट मी ब्रो वाला नहीं साहिल. अभी जो तफसीर आई थी उसमें खुद निकाह का लफ्ज आया था ना, बगैर निकाह होना चाहिए, बगैर निकाह का महर के. मतलब सेक्स है भाई. नहीं साहिल, ये भी आर्गुमेंट कि यहाँ निकाह का मतलब चलिए सेक्स. मैं कुर्तुबी पढ़ता हूँ, कुर्तुबी आपके सामने खोलता हूँ, ये लीजिए. जी चलो, बिल्कुल बिल्कुल. एक मिनट दीजिए. अच्छा, ये आ गई आपके सामने कुर्तुबी. बता रहा हूँ. ओके. मसला नंबर 1, सदी ने कहा, अबू साले से वो हजरत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब अनहा से रिवायत नकल करते हैं, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दावत निकाह दी तो मैंने आपसे माजरत की तो आपने मेरी माजरत को कबूल कर लिया. फिर अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल किया. आयत अना अहलना लका कहा, मैं आप अपनी वाली और तुम्हें जाओ ना. हाँ, अपना जो मुद्दा है वहां जाओ ना, बहुत लंबा जाएगा यार. भाई उसी में. अच्छा, इनमें से एक मिनट को, यहाँ पे किधर भी जो है वो शर्त नहीं बताई गई है कि यानी जो रसूलुल्लाह को जो हिबा कर ले, उसमें से खौला बिनते हाकिम का नाम है. क्या खौला बिनते हाकिम जो है उम्महातुल मोमिनीन है? नहीं है. नहीं है, मतलब ये मैरिज है ही नहीं. अगर रसूलुल्लाह से शादी होती तो वो उम्महातुल मोमिनून हो जाती. इतना सिंपल सा क्राइटेरिया है. भाई सुनो ना, देखो, हाँ सुनो ना, इतना आसान, लॉजिकली इसको समझने के लिए इतना आसान है
کہ اگر وہ نارمل شادی ہوتی جیسے رسول اللہ کی دوسری بیویوں کے ساتھ ہو رہی تھی, وہ 1 نائٹ 2 نائٹ 3 نائٹ سٹینڈ نہیں تھا, تو جن عورتوں نے ہبا کیا رسول اللہ کو اور رسول اللہ نے وہ ایکسپٹ کیا, تو وہ بھی اگر شادی اگر ہوتی, چلو اس میں سے مہر نہیں ہے, گواہ بھی نہیں ہے, اس کو بھی ہٹا دو, اگر پھر بھی وہ شادی کنسیڈر ہوتی تو وہ عورتیں امہات المؤمنین ہوتی. آپ خود کہہ رہے کہ خولہ بنت حاکم جو ہے وہ امہات المؤمنین میں نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ انہوں نے کتنے سارے نام گنائے ہیں وہ دیکھو. ایک منٹ کو ساحل ہلو ساحل, بہت ہی پرفیکٹ بات آپ نے بولی ہے, میرا دل اس سے بہت زیادہ خوش ہوا. میں آپ کو یہی جواب دینا چاہ رہا تھا ساحل, میں آپ کو یہی دینا چاہ رہا تھا کہ کیا اللہ کے رسول نے ان عورتوں میں سے کسی کے ہبا ہونے کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ مجھے بات بتائیں آپ. ارے خود خولہ بنت حاکم کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا بھائی. ساحل ایک دو دیکھے, اللہ حضرت خولہ نے اپنے آپ کے ہبا ہونے کو پیش کیا, ایک بات ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا, مجھے یہ بات بتائیں. بھائی جب ہبا کیا ہے کر کے تو وہ ہبا میں آئی ہے نا, اگر انہوں نے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تو وہ حدیث دے دے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, حدیث تو میں ضرور دے دوں گا آپ کو, پکی ٹھکی بات بلکہ ہے. ادھر ریجیکٹ کرنے والی بات بھی آئی ہے, ریجیکٹ کرنے والی بات بتاتا ہوں میرے کو. تو بات ختم ہوگی. ساحل یہ دیکھو, جب اللہ کے رسول نے نہیں صحیحین میں جو روایت ہے وہ اس قول کو قوت پہنچاتی ہے اور اس کی تائید کرتی ہے. امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا, میں ان عورتوں کو غیرت کھاتی تھی جو اپنے آپ کو رسول اللہ پر پیش کرتی تھی, اور میں کہا کرتی تھی کیا کوئی عورت حیا نہیں کرتی وہ اپنے آپ بطور ہبا کسی مرد کو پیش کرے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. ترجمہ تشا یہ والی جو آیت ہے, اللہ کی قسم میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے. امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت نقل کی ہے, انہوں نے کہا حضرت خولہ بنت حکیم ان عورتوں سے تھی جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں ہبا کیا. یہ روایت اس امر پر دال ہے کہ وہ کئی عورتیں تھی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جمع شریف نے کہا ایک قول یہ کیا گیا ہے اپنے آپ کو ہبا کرنے والیاں 4 ہے, حضرت میمونہ بنت حارث, حضرت زینب بنت خزیمہ ام المسکین انصاریہ, حضرت ام شریک بنت جابر, حضرت خولہ بنت حکیم. میں کہتا ہوں ان میں سے بعض میں اختلاف ہے. قتادہ نے کہا وہ میمونہ بنت حارث ہے, امام شابی نے کہا وہ زینب بنت خزیمہ ام المساکین جو انصاری میں سے ایک ہے. علی بن حسین زہاق اور مقاتل نے کہا وہ ام شریک بنت جابر اسدیہ ہے. عروہ بن زبیر نے کہا ام حکیم بنت اوقس سلمیہ ہے. مسئلہ نمبر 9, اپنا آپ ہبا کرنے والی کے نام میں اختلاف ہے. ایک منٹ ختم ہونے دو, ختم ہونے دو. ایک قول یہ رسول اللہ نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا, اس کے بارے میں باقاعدہ ادھر لکھا ہوا ہے, ایک منٹ میرے کو پڑھنے دو. ایک قول یہ کیا گیا ہے وہ ام شریک انصاری ہے, اس کا نام غزیہ تھا. ایک قول یہ کیا گیا ہے وہ لیلہ بنت حاکم تھی. ایک قول یہ کیا گیا ہے وہ حضرت میمونہ بنت حارث تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت نکاح دی, ان کے پاس دعوت نکاح دینے والا آیا جبکہ آپ اونٹ پر تھی. انہوں نے کہا اونٹ اور جو اونٹ پر ہے وہ رسول اللہ کے لیے ہے. ایک قول یہ کیا گیا ہے یہ ام شریک عامریہ ہے, یہ ابو اقرازدی کے عقد میں تھی. ایک قول یہ کیا گیا ہے یہ تفیل بن حارث کے عقد میں تھی, ان کے بطن سے ان کا بیٹا شریک پیدا ہوا. ایک قول یہ کیا گیا ہے رسول اللہ نے ان سے شادی کی. یہ امر ثابت نہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اسے ابو عمر بن عبد العزیز نے ذکر کیا. امام شافعی اور عروہ نے کہا وہ زینب بنت خزیمہ ام المساکین ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مسئلہ نمبر 10, جمہور نے ان وحبت حمزہ کے کسرہ کے ساتھ یہ امر کے نئے سرے سے شروع ہونے پر دال ہے, یعنی اگر یہ واقعہ ہوتا ہو تو یہ اس کے لیے حلال ہے. حضرت ابن عباس اور مجاہد سے مروی ہے, دونوں نے کہا نبی کریم کے پاس کوئی محبیہ عورت نہ تھی, ہم نے اس کے خلاف پر دلیل قائم کر دی ہے. ائمہ نے سہل اور دوسرے واسطوں سے سیاہ میں روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ حاضر ہوئی کہ میں اپنے آپ کو ہبا کر دوں. اچھا اب دیکھیے, میں نے کہا نا کہ ریجیکشن والا جس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا رسول اللہ نے, وہ یہاں پہ موجود ہے. اچھے سے دھیان سے سننا, یہ دیکھیے
ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اس لیے حاضر ہوئی کہ میں اپنا آپ کو ہبا کروں. حضور خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ایک آدمی اٹھا, اس نے عرض کی اگر آپ کو حاجت نہیں تو میری اس سے شادی کر دے. اگر یہ ہبا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ خاموش نہ رہتے, کیونکہ آپ باطل پر قائم نہ رہتے جب اسے سنتے, مگر یہ احتمال موجود ہے کہ سکوت بیان کے انتظار میں ہو تو یہ آیت تحلیل اور تحیر کے متعلق نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ترک کو اختیار کیا اور اس کی شادی ایک اور مرد سے کی. یہ دیکھیں, حضور نے اس کے ترک کو اختیار کیا, یعنی اس نے جو ہبا کا پیشکش کی تھی رسول اللہ نے اس کو ترک کر دیا اور اس کی شادی ایک اور مرد سے کر دی. اب یہاں پہ جو رسول اللہ نے ترک کر دیا تھا ہبا جو کرنے آئی تھی تو وہ تو یہاں پہ موجود ہے. میں نے حدیث میں آپ کو پیش کر دیا کہ خولہ بنت حاکم ہے اور میمونہ ہے اور زینب ہے, سارے لوگ ہیں, آپ ان کا ترک پیش کر دے, ثابت ہو جائے گا کہ بھائی رسول اللہ نے سارے پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا. دلیل دے دے اس کی. بھائی اتنا تھکا دیا آپ نے پورا صفحہ پڑھ کے. پڑھا میں, تھک آپ گئے, رسول اللہ کی بات سے آپ تھک گئے, میری کیا غلطی ہے؟ آپ کی آواز مستفل چڑھ رہی تھی, تھک گیا میں وہ صفحہ سن کے. ساحل, آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ نکاح نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ نکاح ہوتا تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو ہبا کیا ہو تو وہ ازواج مطہرات کہلاتی. تو میرا سوال ہی یہی تھا کہ کتنے لوگوں کے پرپوزر کو یا ہبا کو اللہ کے رسول نے ایکسپٹ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو وہ بھائی ازواج جو مطہرات ریجیکٹ کیا کیسے تھا بنے میں گی؟ بتا دیا بھائی, جو ریجیکٹ کیا تھا میں نے بتا دیا, آپ میرے کو بتا دو نہیں کہ سارے کے پروپوزل ریجیکٹ کیے. جو ریجیکٹ کیا تھا نہیں ابھی تو میں نے آپ کے سامنے نہیں دلیل دیا بھائی. تو میں ساحل آپ کی بات ہی کو دلیل بنا رہا ہوں کہ ریجیکٹ کیا تھا تبھی تو وہ امہات المؤمنین نہیں بنی. ارے ریجیکٹ کا ثبوت دے دو نا. ایک جو نہیں, رسول اللہ نے جو ایک ریجیکٹ کیا وہ تو اس کی دلیل میں نے ابھی آپ کو دے دی قرطبی سے. تو وہی تو بتا رہا کیا ہوں, اگر قرطبی ایکسپٹ. نے, ایک منٹ رکو, ایک منٹ عمر, جب قرطبی نے یہ لکھا کہ خولہ بنت حاکم نے اپنے آپ کو ہبا کیا, کیا قرطبی نے یہ کہا رسول اللہ نے ریجیکٹ کر دیا اس کو؟ کیا قرطبی نے کہا کہ رسول اللہ نے ساحل, ریجیکٹ کر دیا؟ پہلے سوال کا جواب تو دو. کیا قرطبی نے کہا کہ رسول اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا؟ یہ آپ نے جو ابھی پڑھا حضور نے اس کے ترک کو اختیار کیا, یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب ریجیکشن نہیں ہوتا. ہاں ریجیکشن ہے, بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تو جہاں پہ پھر رسول آپ اللہ جو نے بات ریجیکٹ پڑھے ہو ساحل مجھے سے پوچھ رہے ہو. ساحل, بھائی آج ایک آپ کا منٹ دماغ رکو کام نہیں کر رہا کیا؟ بھائی, تمہارا دماغ کام بالکل کر رہا ہے لیکن تم شانے بننے کی کوشش کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو ریجیکٹ کیا قرطبی نے مینشن کر دیا کہ اس فلانی عورت کو ریجیکٹ کیا تھا, نہیں لیکن نہیں جب ساحل, خولہ بنت حکیم کی بات کرتا ہے قرطبی اور زینب کی بات کرتا ہے, باقیوں کی بات کرتا ہے, قرطبی یہ نہیں کہتا ہے کہ رسول اللہ نے ان سب کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اگر کیا تھا تو آپ دلیل دے دیں. ساحل میں کیسا آپ نے علی جو نظر بات, ہے عمر بھائی تو؟ ہلو, ہاں بولو. میں پہلے تو آپ کی بات سن کے پورا کا پورا تھک چکا ہوں. اس ہم پوائنٹ پہ آتے ہیں. ہم اچھے اچھے کو اس تھکا دیتے بھائی, آپ نہیں پہلے نہیں نہیں انسان نہیں ہو. نہیں نہیں, آپ نے تھکایا پلس مجھے بور بھی کر دیا, معلوم ہے. آج جب آپ کا اگر دماغ آپ سچ میں. اپنے نہیں رسول کی بات سے آپ نے بور ہو جانا ہے, نہیں آپ نہیں کی نہیں تفسیروں سے آپ نے بور ہو جانا ہے, تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ نہیں نہیں, آپ جس طرح سے بیان کر رہے ہیں نا غیر ضروری چیز کو پڑھ کے, اس سے میرا دماغ بوجھ ہو گیا. میں آپ کو کہہ بھائی رہا ہوں آپ مدعے پہ. دلیل, اچھا عمر بھائی ایک منٹ, اس کو میں آپ کے لیے نا نوٹ پیڈ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک منٹ ساحل بھائی, باقی لوگوں, میرے بڑے بھائی. بھائی ساحل بڑے بھائی بھائی, ایک منٹ پلیز. کیا قرطبی نے جب چل لسٹ جائے بتائی ہبا کی ہوئی عورتوں کی, اس میں 6-7 نام شامل ہے؟ ہاں نا؟
क्या हुआ, भाग गया क्या उमर भाई? हाँ, उमर भाई का काम भारी हो गया, हथियार आते साथ जो है उमर भाई का काम भारी हो गया, उमर भाई पहली फुर्सत में निकल लिए। यानी आप सोचो यार कि कितना मतलब ये धोखेबाज है कि एक नया मुद्दा खोल रहा है कि भाई उन्होंने तो गिफ्ट कर दिया लेकिन रसूलुल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया था, तो रिजेक्ट की दलील तो दे। मैं अभी आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताता हूं कि किन किन का नाम कुर्तुबी ने बताया है। एक मिनट रुको, यहां पे लिख लेते हैं। और ये हगरा तो तड़पते जाता है बेचारा, इसकी तड़प तो खत्म ही नहीं होती है, उसको साइड में रखते हैं। ये देखिए मैं आपको फिर से नाम बताता हूं। ओके, हाँ कि हाँ हिबा करने वाली भी औरतें थी, मैं कहता हूँ सही। ओके, किधर है आयत अमरा तुमानी आप पे रिवायत है कि पहुंचाती है कि करती है, इमाम में कहता है, सहीहन में रिवायत है कि वो इस कॉल पर पहुंची और इसकी तायद करती है, इमाम मुस्लिम ने हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत की है, फलाना फलाना फलाना। हाँ, यहाँ पे देखिए एक कॉल ये किया गया है, अपने आप को हिबा करने वालियां 4 है, हजरत मैमुना बिनते हारिस, ये मैं नाम लिख देता हूं, मैमुना बिनते हारिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, हजरत ज़ैनब बिनते खुजैमा, ओके 2 हो गया। हजरत उम्मे शरीक बिनते जाबिर, ठीक है, शरीक बिनते जाबिर, ठीक है। और फिर हजरत खौला बिनते हाकिम, 4 हो गया भाई। ओके नेक्स्ट, अब मैं कहता हूं इनमें बाज में इख्तिलाफ है। कतादा ने कहा वो मैमुना बिनते हारिस है, अच्छा मैमुना बिनते हारिस का अपन ने नाम लिख लिए। इमाम शाबी ने कहा वो ज़ैनब बिनते खुजैमा अल-मसाकिन, ज़ैनब का भी नाम हमने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद अली बिन हुसैन जिहाक और मुकातिल ने कहा वो उम्मे शरीक बिनते जाबिर अजदिया है, उम्मे शरीक बिनते जाबिर भी हो गया है। उर्वा बिन जुबैर ने कहा उम्मे हकीम बिनते औकस सुलेमा है, अब ये वाला नहीं लिखा है, उम्मे हकीम बिनते औकस सुलेमा, ठीक है। 5 नाम हो गए। अच्छा, अपना आप हिबा करने वाली के नाम में इख्तिलाफ है, एक कॉल ये किया गया है वह उम्मे शरीक अंसारी है, अच्छा एक नाम और आ गया, उम्मे शरीक अंसारी, ठीक है, 6 नाम हो गए। उसके बाद है इसका नाम गजिया था, उम्मे शरीक बिनते हारी अंसारी उर्फ गजिया, ठीक है, 6 नाम। साहिल साहब ये क्या हो रहा है? नहीं वो तो भाग गए, ये भाई जो कह रहे थे उनके पास उस बात की दलील नहीं थी आदम साहब कि हाकिम जो है, सॉरी ये अपना वली जो है ये कंपलसरी नहीं है, इनके पास उनकी कोई दलील नहीं थी। और जब मैंने सवाल किया तो वो कह रहे थे कि तुमने जो दलील पेश की है वो बच्चों के बारे में, तो मैंने कहा कि भाई बच्चे की दलील दे दे कि ये सिर्फ रसूलुल्लाह ने बच्चे के बारे में कहा है, तो उसकी भी दलील नहीं थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये मुद्दा ये लाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने उनसे कहा कि देखो अगर वो नॉर्मल मैरिज होती तो जिससे हिबा किया था वो भी उम्महातुल मोमिनीन होना चाहिए था कायदे से देखा जाए, तो क्या वो उम्महातुल मोमिनीन है? जैसे खौला बिनते हाकिम है, मैमुना बिनते हारिस है, ज़ैनब बिनते खुजैमा है, तो कहता नहीं है। तो कहता है कि मैं भी यही कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह ने उन सबका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, तो मैंने कहा कि रसूलुल्लाह ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, इसकी दलील देते आप। अच्छा, मैंने उनको बताया कि जब कुर्तुबी ये लिस्ट बताता है जैसे मैमुना बिनते हारिस, ज़ैनब बिनते खुजैमा, उम्मे शरीक बिनते जाबिर, खौला बिनते हाकिम, उम्मे हकीम बिनते औकस सुलेमा, उम्मे शरीक अंसारी उर्फ गाजिया,
ان کے ساتھ قرطبی یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ نے ان کے پروپوزل کو یعنی جو ہبا کرنے وہ ہبا کیا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, لیکن قرطبی ایک عورت کے بارے میں ضرور بتاتا ہے. ابھی میں نے پڑھ کے دکھایا, آپ کے سامنے پھر سے پڑھ دیتا ہوں ایڈم صاحب, کہ وہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے اس کو ترک کیا. یہ دیکھیے جی بالکل نیچے ہے کہ ایک کو اس سے ترک کیا تھا. لیکن ساحل صاحب میں وہ وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ساحل صاحب ایک اور چیز ہے, اصل میں ترک کیا تھا, کچھ کو رکھ لیا تھا, یہ تو قرآن کی اگلی آیت بھی کہتی ہے نا, 33:51 بھی کہتی ہے, اور 51 یہی کہتی ہے کہ تم ان میں سے جن عورتوں کو چاہو رکھ لو, جن کو پرے کر دو, جن کو پہلے پرے کیا تھا ان کو بعد میں لے لو. سو اٹس لائک محمد واز شفٹنگ وومن ون آفٹر another. بٹ دا پرابلم ساحل صاحب از, جو اصل مدعا تھا کہ محمد کے لیے ہبا کے لفظ سے نکاح کر لینا ہے بس, اور ولی کے بغیر نکاح کرنا ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا سیم تفسیر کہتی ہے محمد نے ہبا کے لفظ سے نکاح کر لینا, اس کے لیے نکاح کے لیے ایجاب و قبولیت, آپ کو قبول ہے, آپ کا قبول ہے, یہ وہ علم بلم نتھنگ. اصل میں نے ایونچولی یہاں جانا تھا کہ محمد صرف ہبا کے لفظ سے نکاح کر لے گا, یعنی کیسا کیسے شروع کر دے گا, ہبا ڈن آ جا یہ لو. دیٹ از کالڈ پروسٹیٹیوشن ساحل صاحب, وہ بھی مسلمان عورتوں کی پروسٹیوشن, اور ولی کے بغیر. سو اب ولی بھی نہیں ہے, عورت آئی ہے محمد کے پاس, محمد کے کمرے میں, حجرے میں, جناب محمد صاحب آپ کو میری ضرورت ہے, کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ محمد کہتا ہے آ جا بیٹا, ہاں بھائی. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں درِ منصور میں, عورتیں محمد کے پاس جا کے کیا کیسی رہی ہیں. محمد کے پاس جا کے ساحل صاحب عورتیں کہتی ہیں, یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ. اچھا, اس میں صرف میں ایک بات سے اختلاف کروں گا, میں اس کو پروسٹیٹیوشن تو نہیں مانوں گا, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا حساب, وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی دو اڈلٹ جو ہے رضامندی سے وہ ڈنگی ڈنگی کر رہے ہیں, میں وہاں تک رکھوں گا اس کو. سوری میں نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے صحیح کیا کہ مجھے کریکٹ کر لیا, میں نے غلط لفظ یوز کیا. دیٹ از لائک میوچل کنسینچل ون نائٹ اور فیو نائٹ اسٹینڈ, رائٹ. اچھا دیکھیں, انس سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کے پاس آئی اور نبی کو کیا کہہ رہی ہے, کیا آپ کو میری خواہش ہے, میں آپ کو سیکسی پیکسی لگ رہی ہوں, کیا آپ نے میرے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمانا ہے؟ انس کی بیٹی نے کہا وہ قطن کم حیا والی ہے. مطلب وہ ایک دم یہ تھی, ایک دم جینگو لڑکی تھی. بے شک. اور یہ سر دیکھیں نا, پھر یہ دیکھیں, پھر اس کے بعد محمد نے اس پہ بہت ساری ریفرنسز ہیں, میں سارے تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ 23ویں ریفرنس کو میں پڑھ رہا ہوں. بہت اس کے علاوہ یہ دیکھیں, یہ جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ عبدالرزاق کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف محمد کے لیے تھا, آیت نے واضح کر دیا ہے, لیکن کسی عام عورت کا عام مرد کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے مگر ولی کی اجازت سے, اور مہر اور گواہوں کے ساتھ, اور صرف 4 عورتوں سے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ صرف محمد کے لیے ہے کہ جس کے ساتھ مرضی 1 نائٹ اسٹینڈ کر لے, ایگزیکٹلی, یا 2 نائٹ اسٹینڈ کر لے, یا 1 ویک کا اسٹینڈ کر لے. باقی سب نے گواہوں کی موجودگی میں کرنا ہے, ولی کی موجودگی میں کرنا ہے, اور 4 سے 10 نکاح ویسے ہی نہیں ہو سکتا. ہاں وہ بھی ہے. یعنی پھر ایڈم صاحب, پھر چھوٹی امی عائشہ یہ کیوں نہ کہے کہ آپ کا رب جو ہے آپ کی خواہشوں کو پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے, وہ کیوں نہیں کہے گی یار, جب وہ دیکھ رہی تھی سامنے یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. اور وہ خواہشوں کے لیے بھی لفظ ہوا کی یوز کرتی ہے, جس کا مطلب ہے لسٹ فل ڈیزائرز. لفظ ہوا کے اس عربی میں سادی ڈیزائرز نہیں ہے, لفظ ہوا کے لسٹ فل ڈیزائر. ظاہر سی بات ایڈم صاحب, جب اوپر جو وہ جو جس موقع پہ وہ کہہ رہی ہے وہاں عورت کی بات ہو رہی ہے, تو ایک انسان جو ہے اس کو عورت کیوں چاہیے؟ ایک اس کی ضرورت جو ہے سیکس ہے. اگر سیکس نہیں اور فیملی اگر چاہیے تو وہ تو پھر میرج کرے گا, پھر اس کو ہم لسٹ نہیں کہیں گے. ایبسلیوٹلی, اسی وجہ سے ہوا کا لفظ یوز ہوا ہے وہاں پہ. تو بہرحال باقی آگے بڑھتے ہیں نا ایڈم صاحب, وہ تو بھاگ گئے. پریٹی ویمن جی آپ کا استقبال ہے. پھر ایک میرے خیال سے خاتون بھی ہے, ذرا ان سے بھی بات کر لیں گے, پھر دوسرے مومنوں کو بھی موقع دیں گے. 2 خاتون ہیں,
उनसे भी बात करेंगे। प्रीति वुमेन जी, कैसी हैं आप? हेलो, मैं ठीक, आप कैसे हैं? हेलो आदम भाई। हेलो हेलो जी, क्या हाल? एकदम मस्त। ठीक ठाक। इस टॉपिक पे क्या बात करनी है? पहली वाली स्ट्रीम पे मैंने वो बोल दिया था, फिर दूसरे वाले में कोई आया ही नहीं, और अब इस वाले में भी हाँ, देखते हैं। तीसरे वाली जो आया उसके पास दलील नहीं है। हाँ, ये बेचारे कितने माजूर और मजबूर हो गए यार प्रीति वुमेन जी, कि कैसे बचाए, तो बचाए कैसे? अब साहिल ये बात देखें आप कि ये जो प्रिविलेजेस हैं, कुछ हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक नबी हजूर के लिए ही थे और हाँ, आम मुसलमानों के नहीं, लिए नहीं थे। इन प्रीति वुमेन, केस जी ये जी 16 की 16 प्रिविलेजेस है सिर्फ रसूल के लिए। आपने कहा कुछ नहीं, हाँ, वो 16 की 16 ही रसूल के लिए। 16 की 16 जो है वो नबी हजूर के लिए थी। इन केस अगर ये बाकी आवाम के लिए हो जाता, यहाँ क्या बनता? हाँ, पहले ही हमारी अच्छा, खवातीन बेचारी रोती हैं कि हाय हमारा जो हस्बैंड है वो दूसरी तीसरी चौथी शादी करने लगा है, और अगर ये सब इनके लिए खुल जाता फिर क्या होता यहाँ पे? बेशक। और ये देखें, बड़ी मजेदार चीज बताता हूं, जब आप एहराम की हालत में होते हैं आप सेकस नहीं कर सकते। मोहम्मद एहराम की हालत में भी सेकस कर सकता। वाओ, इमेजिन करो, मोहम्मद के लिए जरूरी नहीं है, वो एहराम की हालत में भी सेक्स कर सकता। यानी उस बंदे को सेक्स की इतनी लस्ट थी कि एहराम की हालत में भी उसने नहीं छोड़ा कि वो सेक्स ना करे। तो इसके लिए तो साइकोलॉजी में स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, डायग्नोसिस किया गया है कि ये तो बीमारी, एक मेंटली सिकनेस है ये, कि हर वक्त उस बंदे के दिमाग पे ऐसे ही ख्यालात सवार रहते हैं। और अल्लाह उसकी इजाजत दे रहा है, फिर अल्लाह की इजाजत दे रहा है कि जब नबी की नजर किसी औरत पर पड़ जाए, हाय इस हाय हाय, औरत ये के सबसे खावंद खतरनाक, पे तलाक देना वाजिब हो जाता है ताकि वो ये आपसे सबसे निकाह के लिए खतरनाक, हलाल हो जाए। ये सबसे खतरनाक, भरपूर सपोर्ट दिया अल्लाह मियां ने, भरपूर। ये सबसे खतरनाक है ये वाली तो। यानी मोहम्मद की आंखें बंद करके चलाना चाहिए सड़कों में, क्योंकि जिसको देखेगा उसके मियां को तलाक देनी पड़ जाएगी यार। ओह माय गॉड।